بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے، اور جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس تحریر کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا کرے، آمین۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ کریں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کیا۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 برس کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلے گئی کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کمال کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوشی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاؤالدین صابر کلیاری، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ ایک دن حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی بیٹی سے علاؤالدین صابر کلیاری کی شادی کی بات کی تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلیاری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم اللہ کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دے کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استفارغ کے عالم میں بے حس اور حرکت بیٹھے ہیں۔
آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو آپ ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور ادب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر لگوا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیاری نے دلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر لگا دیجئے۔ اسی وقت چراغ بجھ گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ بجھ گیا ہے، صبح مہر لگا دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی بجھ گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر لگا دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا یہ تمہارا دم مارنے کی تاب دلی میں کہا، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا ہے، اور پاک وطن جا کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ساری تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیار شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خالق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیار اس عہد میں عظیم عالیشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیار نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر آسمی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن عالمہ اور امرا کے غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد کو خط لکھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیار تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعے کے روز جامعہ مسجد میں گئے۔ امرا شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم عالی شان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیار گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیار کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامعہ مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیاری 13 ربیع الاول 592 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیار شریف میں ہے۔
محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔